مریم نواز کی نیب میں پیشی، لیگی کارکنان اور پولیس میں جھڑپیں، ٹھوکر نیاز بیگ میدان جنگ بن گیا، کارکنان کی شدید نعرے بازی، بیریئر توڑنے کی کوشش، پولیس پر پتھراؤ منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ، پتھراؤ سے مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا، 50 سے زائد لیگی کارکنان گرفتار۔ بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا، جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسی نیب کے سامنے پیش نہ ہونا شاید قانون کی زیادہ پاسداری ہو۔ اس دہشت گردی کے بعد، اس انتقام کی سیاست کے بعد، انتقامی حربوں کے بعد، کارروائیوں کے بعد، نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے۔ نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ، پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ، انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا۔ نیب کے سامنے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا، پرامن نہتے کارکنان پر تشدد کیا گیا، گاڑی پر پتھر برسائے گئے، بلانے کا مقصد نقصان پہنچانا مقصود تھا، بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو پتھر مجھے لگتے، پولیس یونیفارم میں لوگوں نے پتھر مارے، نیب والوں نے دروازہ نہیں کھولا، چھپ کر بیٹھے رہے۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس۔ ٹھوکر نیاز بیگ میدان جنگ بننے پر نیب نے مریم نواز شریف کی پیشی منسوخ کر دی، دوبارہ بلانے پر غور، کہا موجودہ صورتحال میں مریم نواز کو نہیں سن سکتے، مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا مگر لیگی کارکنان نے بدنظمی کا مظاہرہ کیا، نیب آفس کی کھڑکیوں کے شیشے توڑے، عملے کو زخمی کیا، نیب کا لیگی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف FIR درج کروانے کا فیصلہ۔ جن لوگوں نے صوبائی وزیر قانون راجہ جن لوگوں نے وہاں پر پتھراؤ کیا، جن لوگوں نے پولیس کے اہلکاران کو زخمی کیا، جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں پر اکٹھے ہوئے، حکومت ان کے خلاف سختی سے کارروائی کرے گی، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی اور ان کو قانون کے مطابق عدالتی کٹہرے میں لا کر انشاءاللہ تعالی سزائیں بھی دلوائی جائیں گی۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں نیب دفتر اور پولیس پر حملہ شرمناک ہے، نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملے کی یاد تازہ کر دی، نون لیگ کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے ہر حد پار کر سکتی ہے، مریم نواز کو کرپشن کا حساب دینے کے لیے بلایا گیا تھا، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا ملے گی، مریم نواز پیشی بھر سے پتھر ساتھ لے کر گئی تھی۔ بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے چاچا شہباز شریف صاحب کی اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کی اور اپنے سیاست کی پیٹھ پہ جو چھرا گھونپا گیا تھا، ان کی انٹرنل خاندان کی پالیٹکس، اس کا بدلہ لینے کے لیے آج اس نے کہا نہ کھیلوں گی نہ کھیلنے دوں گی، کہ جو اس وقت نون لیگ ان کے چچا اور ان کے کزن جو ہے وہ باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، آج اس نون لیگ کی سیاست کا بھی جو بقیہ رہ گیا تھا جنازہ، وہ بھی انہوں نے آج نکال دیا۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مریم نواز نے چچا کی سیاست پر خودکش حملہ کیا، نون لیگ کے کارکن ادھار پر کام کرنے کو تیار نہیں، پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپے دیے گئے، مریم نواز کی گاڑی پر پتھر مارنے والے کارکن کو 1 لاکھ روپے دیے گئے، قانون اور آئین کے مطابق ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا اپنی صاحبزادی اور رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کو فون خیریت دریافت کی، شہباز شریف کی نیب آفس کے باہر پولیس شیلنگ پر مذمت، کہا نیب نیازی گٹھ جوڑ مریم کی گاڑی پر پتھراؤ میں ملوث ہے، عمران نیازی سیاسی مخالفین کے خلاف غیر جمہوری، غیر قانونی اور سیاسی انتقام کے منفی راستے پر چل رہے ہیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ کی فسطائیت سے پہلے مروب ہوئے نہ ہی اب ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مریم نواز اور لیگی ورکرز پر پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کی مذمت، سوشل میڈیا پر ٹویٹ میں کہا کہ لاہور میں مریم نواز
और उनके पार्टी वर्कर्स पर आंसू गैस का इस्तेमाल और पथराव काबिल मजम्मत है। मरियम नवाज की नाब पेशी पर लीगी रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत के पास सिवाय इंतकाम के कुछ भी नहीं। वजीर आला को बुलाना ड्रामेबाजी है। परवेज रशीद बोले मरियम नवाज ने पहले भी चैलेंज कबूल किया, अब भी करेंगी, वो चैलेंजेस से नहीं घबराती। खुरम दस्तगीर ने कहा नाब सिर्फ सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला ने कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आज बुलाया गया है मरियम नवाज को कि वो उन सवालात का जवाब दे कि उसने वो 1100 जो जमीन है, कनाल जमीन, वो कैसे ली। पिछले 4 साल से हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब देने के बजाय वो एक पूरी बारात लेके आ जाती हैं नैब की पेशी के लिए, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। ये वही लीडर है ना जो कि कहते थे कि पाकिस्तान तो छोड़ो, इंग्लैंड तो छोड़ो, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जमीन नहीं है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मरियम नवाज को नैब में सवालात का जवाब देने के लिए बुलाया गया था। मरियम नवाज सवालात का जवाब देने के बजाय बारात लेकर आ गईं। मुस्लिम लीग नून को लूट मार का जवाब देना होगा। लीडर वो होता है जिसका सब कुछ अपने मुल्क में हो। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं एहतसाब के बयानिए की नाकामी है कि मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़े हैं, लेकिन हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा आलूदा है कि शीशे से शफाफ जराइम भी आलूदगी की नजर हो रहे हैं। उन्होंने कहा किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के उठ जाओ और फर्क ही न पड़े। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं छांगा मांगा सियासत, एनआरओ, प्रोपेगेंडे और साजिशें नून लीगी सियासत का महवर है। शरीफ खानदान पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह बाब है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाली जमात ने दोबारा तारीख दोहराई। करप्शन का जवाब देने के बजाय बदमाशों के साथ हमला किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत अपोजिशन को नाक के जरिए दीवार से लगाना चाहती है। मौलाना की मरियम नवाज की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। कहा मरियम नवाज के साथ इजहार यकजहती करते हैं। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो न जाने क्या होता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती से मुतालिक उमूर, LOC, पाक अफगान बॉर्डर और दाखिली उमूर पर तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस में अफगान मुफाहमती अमल में पेशरफ्त को सराहा गया। सिपा सालार कहते हैं कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। आर्मी चीफ का पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान कहते हैं मूडीज की जानिब से मुल्की मईशत की आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया जाना खुशाइन है। विफाकी काबीना ने पाक अरब ऑयल रिफाइनरी के MD की तैनाती की मंजूरी दे दी। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की मुअत्तली के दौरानिये में तोसी। वजीर आजम ने आशारियों में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। पंजाब की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को इस्लामाबाद तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात बुध को होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शराब का गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बुध को नैब हेडक्वार्टर लाहौर में पेश होंगे।
شاہد خاقان عباسی نے FATF کے بلز کو ملکی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیا. کہا قومی مفاد میں حکومت کی مدد کرنا پڑتی ہے. شہباز شریف اب صحت مند ہو چکے پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. مریم نواز کا اپنا ایک رول ہے. عمران خان کا مینڈیٹ جعلی تھا، وہ ناکام ہو چکے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم. CEO مونس الوی کا نام ECL میں ڈالنے اور کے الیکٹرک کا آڈٹ کرانے کی ہدایات. کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر اظہار برہمی. کہا کراچی میں 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. میں ابھی کے الیکٹرک کا لائسنس معطل کرتا ہوں. چیئرمین نیفرا بتائے کہ اس کا متبادل کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان 13 اگست کو BRT کا افتتاح کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی ہمراہ ہوں گے. وزیر اعظم کو BRT سے متعلق بریفنگ دی جائے گی. BRT منصوبے کا آغاز اکتوبر 2017 میں ہوا تھا. منصوبے میں مختلف مقامات پر 31 اسٹیشنز بنائے گئے. 8 انڈر پاسز ہیں جن کی کل لمبائی 3 کلومیٹر ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان پیچھے ہٹنے یا گھبرانے والے نہیں. شوگر مافیا کے خلاف کیسز دائر ہونے جا رہے ہیں. چینی کی قیمتیں کم کریں گے. نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی جو کچھ کر کے گئے وہ ہم عوام کو بتاتے رہیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو خطوط. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت پر اظہار تشکر. کہا حکومت اور اپوزیشن کا بالغ النظری کا مظاہرہ قابل تحسین ہے. قومی معاملات پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام میں 10 افسران کو معطل کر دیا. جولائی سے اب تک 36 افسران اور 19 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم. موسم کی صورتحال مانیٹرنگ کرنے کے لیے ہدایات. کہا ری واٹرنگ پمپ اور دیگر ضروری مشینری مکمل فنکشنل ہونی چاہیے. نکاسی آب میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. شہریوں کو بارش کے دوران مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں کرونا سے مزید 15 مریضوں کا انتقال. تعداد 6112 ہو گئی. مزید 531 افراد میں وائرس کی تشخیص. 2,85,191 مریض. سندھ میں 2,282, پنجاب میں 2,174, خیبر پختونخوا میں 1,231, بلوچستان میں 138, گلگت بلتستان میں 57, آزاد کشمیر میں 59 اور اسلام آباد میں 171 مریضوں کا انتقال. دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,03,07,40,000 ہلاکتیں. امریکہ میں 1,66,122, برازیل میں 1,01,857, میکسیکو میں 53,000, روس میں 15,000, بھارت میں 45,361 اور سعودی عرب میں 3,200 اموات. بھارت نے معصوم کشمیری خاندان پر ظلم کی انتہا کر دی اور جعلی مقابلے میں 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا. 18 سالہ ابرار کھٹانہ، 21 سالہ امتیاز احمد اور 25 سالہ ابرار احمد 16 جولائی کو کام کی تلاش میں سری نگر جانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، جس کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. 18 جولائی کو ان کی شہادت کی خبر ملی. بیلاروس میں متنازع صدارتی انتخابات پر دوسرے روز بھی ہنگامے جاری ہیں. مظاہرین سے جھڑپوں کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا. نوجوانوں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے شہر میں معمولات زندگی مفلوج کر دیا. پولیس نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں چلائیں. اپوزیشن نے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی کامیابی مسترد کر دی. امریکہ میں مسلم رہنماؤں اور تنظیموں نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کر دیا. جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دل سے قدر کرتے ہیں.
انہوں نے اسلام کے بارے میں PhD اسکالر سے خصوصی کلاسز بھی لی ہیں۔ مسلم رہنماؤں کا کہنا تھا امریکی مسلمانوں کی اکثریت جو بائیڈن کے ساتھ ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا ٹاک کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ، صدر ٹرمپ کو پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر جانا پڑا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مشتبہ شخص کو گولی مار دی، اسپتال منتقل۔ وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد وائٹ ہاؤس کے باہر موجود۔ اور قومی کرکٹ ٹیم دسمبر میں نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ کی تصدیق کر دی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ میں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ کورونا کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کا انعقاد کیا جائے گا۔ خبر